السلام علیکم دوستو۔ کسی دانا کا قول ہے کہ عقل مندی کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس حماقت اور بے وقوفی کی کوئی انتہا نہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم تاریخ انسانی کی سب سے بڑی بے وقوفی سے پردہ ہٹائیں گے۔ ہم بات کریں گے ایک ایسی جنگ کی جس پر یورپ کئی سو سالوں سے پردے ڈالنے کی کوششوں میں مصروف ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے اجداد کی بے وقوفیاں سننا اور سنانا پسند نہیں کرتا۔ تاریخ انسانی میں بے شمار خونریز جنگیں لڑی گئی ہیں۔ ان جنگوں میں دو فریق ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ بعض جنگوں میں فریقین کی تعداد 2 سے زائد بھی رہی ہے، لیکن آج ہم جس جنگ کی بات کر رہے ہیں وہ عجیب و غریب اس لیے ہے کہ اس میں صرف ایک ہی فریق تھا جس نے خود کو شکست دی، خود پر ہی فتح حاصل کی اور خود کے ہی ہزاروں سپاہی موت کے گھاٹ اتار دیے۔ اس جنگ کو تاریخ بیٹل آف کینسبیس کے نام سے یاد کرتی ہے، جو 1788 عیسوی میں آسٹریا کی جانب سے سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑی گئی، لیکن اس کے نتائج کچھ ایسے تھے جس کی بنا پر اسے تاریخ کی سب سے مزاحیہ یا احمقانہ جنگ کہا جاتا ہے۔ تو چلیے کچھ روشنی ڈالتے ہیں اس جنگ اور اس کے پس منظر پر۔ یہ 18ویں صدی عیسوی کا اختتامی دور تھا۔ یورپ کی بڑی بادشاہتوں میں سے ایک ہولی رومن ایمپائر، جسے آسٹرین ایمپائر بھی کہا جاتا تھا، اس پر جوزف سیکنڈ کی حکومت تھی۔ اس وقت کے یورپ میں 2 حکمران بہت ہی زیادہ شہرت کے مالک تھے، جن میں ایک پروشیا کا بادشاہ فریڈرک دی گریٹ تھا تو دوسری روس کی ملکہ کیتھرائن دی گریٹ۔ آسٹریا کا فرمانروا جوزف سیکنڈ ان کے سامنے خود کو بہت چھوٹا اور حقیر تصور کرتا۔ وہ ہمیشہ کچھ ایسا کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتا جس سے اس کا نام بھی بڑے اور گریٹ لیڈروں میں شمار ہو۔ کبھی وہ ملک میں جدید اصلاحات نافذ کرتا تو کبھی روشن خیال معاشرے کا تصور پیش کرتا، لیکن پھر بھی اپنے ہم عصر حکمرانوں سے زیادہ شہرت حاصل نہ کر پاتا۔ ایک موقع پر جوزف کو احساس ہوا کہ اسے مشہور ہونے کے لیے اپنی جنگجوانہ صلاحیتوں کو ثابت کرنا ہوگا۔ ان دنوں سلطنت عثمانیہ رشیا یعنی روس سے طویل جنگوں میں مصروف تھی۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جوزف سیکنڈ نے خود کے عیسائیت کا محافظ ہونے کا اعلان کیا اور مسلمان ترکوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے بلغراد نامی شہر میں ایک بڑی فوج اکٹھا کر لی۔ جوزف سیکنڈ کا ارادہ تھا کہ وہ ٹرانسلوینیا پر حملہ کر کے اسے ترکوں سے آزاد کروائے، لیکن اس کی پہلی بدقسمتی کہ جہاں آسٹرین فوجوں نے اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا اس علاقے میں ملیریا کی وبا پھیل گئی۔ جوزف کی فوج کے 1,72,000 سپاہی اس وبا میں مبتلا ہوئے اور 33,000 جاں بحق ہو گئے، جبکہ 6 مہینوں تک یہ فوج کسی مہم پر جانے کے قابل نہ رہی۔ شاید یہ قدرت کی طرف سے جوزف سیکنڈ کو ملنے والی ایک وارننگ تھی، لیکن جوزف نے اسے انسنا کر دیا اور آگے بڑھ کر دریائے ڈینیوب اور اس سے ملحقہ علاقوں پر قبضہ حاصل کر لیا۔ پھر ایک دن جوزف کو خبر ملی کہ عثمانی فوج ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو چکی ہے، سو یہ بھی فتح کا جذبہ دل میں لیے عثمانیوں کو شکست دینے اپنی فوج کے ہمراہ نکل کھڑا ہوا۔ 17 ستمبر 1788 کے دن 1,00,000 سپاہیوں پر مشتمل یہ فوج ترکی فوجی دستوں کی تلاش میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ فوج کے پہلے حصے نے اسی شام تھک ہار کر کینسبیس نامی قصبے میں پڑاؤ ڈالا، جو موجودہ دور میں رومانیہ کا علاقہ ہے۔ یہ فوج کا آلہ اور گھڑ سوار دستہ تھا۔ کینسبیس میں پڑاؤ ڈالتے ہی ان فوجیوں نے مقامی افراد سے شراب کا تمام ذخیرہ چھین لیا۔ اب یہ لوگ شراب اور عیاشیوں میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر بعد فوج کا باقی ماندہ حصہ جو پیادوں یعنی پیدل دستے پر مشتمل تھا وہ بھی یہاں آن پہنچا۔ یہاں پہنچ کر جب انہوں نے شراب و شباب کی محفلیں دیکھیں تو اپنا حصہ بھی طلب کیا، لیکن شراب کے نشے میں چور گھڑ سوار دستے نے انہیں کم حیثیت اور کم رتبہ قرار دیتے ہوئے
شراب دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بحث اتنی زیادہ بڑی کہ ایک پیادے نے گھڑ سوار پر گولی چلا دی۔ اب یہ دونوں گروہ ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہو گئے۔ یہاں ایک غضب یہ ہوا کہ کسی سپاہی نے آواز لگا دی کہ ترک آ گئے ہیں، ترک آ گئے ہیں۔ یوں 1,00,000 کا یہ تمام لشکر میدان جنگ میں اتر آیا اور تمام سپاہی ایک دوسرے کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے۔ آسٹریا کی یہ فوج یورپ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتی تھی، جن میں جرمن، آسٹرین، ہنگرین اور دیگر مختلف اقوام کے لوگ شامل تھے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کی زبان سے نا آشنا تھے اور نہ ان کے لیڈر یعنی جوزف سیکنڈ نے انہیں کمانڈز لینے کے ہنر سے مزین کیا تھا۔ یوں یہ جنگ بڑھتی ہی چلی گئی۔ انتہا تب ہوئی کہ جب آسٹرین توپ خانے نے بھی اسے ترکوں کا حملہ سمجھ کر اپنی ہی فوج پر آگ برسانی شروع کر دی۔ آسٹریا کا بادشاہ جوزف اس دوران اپنی آرام دہ بھگی میں آرام فرما تھا۔ جیسے ہی اسے اس سانحے کی خبر ملی، بھگی سے نکل کر ایک گھوڑے پر بیٹھا اور فوجوں کو پیچھے ہٹنے کے احکامات دینے لگا۔ فوجی افسران نے بڑی مشکل سے تمام فوج کو از سر نو منظم کیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اندھیرے کے سبب کوئی اندازہ بھی نہ لگا پا رہا تھا کہ کتنی تباہی برپا ہو چکی ہے۔ جب اگلے دن کا سورج نکلا تو آسٹرین فوج کو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی ہی فوج کو شکست دے دی ہے اور ہزاروں سپاہی اس غلطی کے سبب موت کا شکار بن چکے ہیں۔ عثمانی ترک اس عجیب و غریب جنگ کے 2 دن بعد کیرنس بیس کے مقام پر پہنچے تو یہاں پہلے ہی 10,000 افراد کی موت ہو چکی تھی، جبکہ سارا لشکر بری طرح زخمی تھا۔ چنانچہ ترکوں نے بڑی آسانی سے دریائے ڈینیوب اور ملحقہ علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ آسٹریا کے بادشاہ جوزف سیکنڈ نے ایک چھوٹی سی ندی میں اپنے گھوڑے سمیت چھلانگ لگا کر جان بچائی۔ یہ بیچارہ تو اپنی جنگی قابلیت ثابت کرنے اور ترکوں کو یورپ سے نکال باہر کرنے کی غرض سے فوجیں لے کر نکلا تھا، لیکن یہ مہم الٹا اس کی زندگی پر ایک داغ بن گئی اور اس شخص کو دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف اور احمق سپہ سالار کا خطاب ملا۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔